السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ وقال تعالى: وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ صدق اللہ العظیم۔ اولا ادعو اللہ تعالی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، پیارے بچوں، گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش آپ تمام حضرات سے یہ ہے کہ چونکہ مسلمانوں پر ظلم و ستم بہت زیادہ کیا گیا ہے، اور یہ کہنا بیجا نہیں ہے کہ یہ سرکاری دہشت گردی بھی ہو رہی ہے، تو اس مناسبت سے آج ہمارے ذمہ داروں نے یہ طے کیا ہے کہ مسلمان جو ہے ایک خاموش احتجاج کے طور پر، جو علامتی احتجاج ہوگا، یعنی باہر نکل کر کوئی احتجاج نعرے بازی وغیرہ نہیں، بالکل علامتی احتجاج کرنے کے لیے اپنے بازوؤں پر کالی پٹی باندھ لیں، تاکہ یہ ظاہر کیا جائے کہ اس وقت جو حالات ہیں اس پر ہم ناخوش ہیں۔ تو اب ہمارے جناب جاوید ہاشمی صاحب لے کر آئے ہیں، تو تمام حضرات جو ہے وہ اپنے اپنے بازوؤں پر کالی پٹی جس طرح میں نے باندھی ہے، آپ لوگ بھی جو ہے اس کو باندھ لیجیے۔ بہرحال اب گفتگو شروع کی جاتی ہے۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم ضرور تم کو آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف کے ذریعے، وَالْجُوعِ اور بھوک اور قحط سالی کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مالوں، جانوں اور پھلوں میں کمی کے ذریعے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے اس آیت کی تفسیر کے تحت من الخوف کا جو ترجمہ کیا ہے، دشمن کا خوف تمہارے اندر وقتی طور پر آ جائے گا، اس طرح پر ہم تم کو آزمائیں گے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسی آیت سے اوپر ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تم صبر کے ذریعے، یعنی ثابت قدمی کے ذریعے اور اللہ کی عبادت کے ذریعے یا نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہتے ہیں ان کو پسند فرماتا ہے۔ بزرگوں دوستوں، اسی عنوان کے تحت آپ کی خدمت میں مختصر بات پیش کی جائے گی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس خاکسار کی زبان سے وہ باتیں کہلوائے جو ہم سب کے لیے مفید ہوں۔ آپ نے اس ملک کی آزادی کے بعد سے اب تک دیکھا ہوگا کہ مختلف موقعوں پر فسادات ہوئے ہیں اور مسلمانوں نے بہت سا نقصان اٹھایا ہے، برداشت کیا ہے، لیکن اب جو حالات ماضی قریب سے یا تھوڑے دنوں سے چل رہے ہیں، یہ بہت ہی ناگفتگی ہے۔ ان کو فسادات کا نام دینا تو مجھ جیسا ایک کم علم، تھوڑی بہت سمجھ رکھنے والا بہت ہی زیادہ دشواری محسوس کرتا ہے کہ یہ در حقیقت فسادات نظر نہیں آتے۔ یہ تو باضابطہ کھلے انداز میں ایک طبقہ اس کے مخالف طبقوں پر ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، اور اس میں کون کون شامل ہیں، ملوث ہیں، مجھ سے زیادہ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ حالات پر نظر رکھنے والے، میڈیا پر غور و فکر رکھنے والے خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ اب ان واقعات کو دہرا کر آپ کے غم کو واپس تازہ کرنا، یہ اس وقت کا منشا بالکل نہیں ہے، بلکہ ان واقعات سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے، یہ میں مختصر طور پر آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔
پچھلے چند دنوں سے جو واقعات پیش آئے ہیں، ان واقعات سے زندہ ضمیر رکھنے والا ہر انسان یہ بخوبی جانتا ہے کہ یہاں وہی سوچ اور وہی خیالات یا وہی طرز لاگو کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے جو کئی ہزار سال سے پچھلے 1.5-2 صدی پہلے تک یہاں کی عوام پر ظلم و ستم کے انداز میں کیا جاتا تھا۔ وہی طریقہ، وہی سوچ اور وہی فکر آج کی اس ذریت نے یا آج کی اس نفرت رکھنے والی قوم نے اس کے مخالف خیالات رکھنے والے یا مخالف تہذیب یا تمدن رکھنے والے لوگوں کے ساتھ کر دی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ صرف مسلمانوں کے خلاف زیادتی ہو رہی ہے، یہ بالکل نہیں۔ یہاں کا ہر وہ آدمی جو منواد کی سوچ کے خلاف اپنا ذہن رکھتا ہے، ان تمام کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی یقیناً ہو رہی ہے۔ منی پور میں جو ظلم و زیادتی ہوئی ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھی۔ وہاں کی رہنے والی جو اقلیتی عوام ہیں وہ دوسرے مذہب سے یا دوسرے سمدائے سے ان کا تعلق تھا، دوسرے نظریات رکھنے والے تھے، جو یہاں کی جو سوچ ہے ہزاروں سال سے جو ظالم لوگوں کی سوچ ہے، اس سوچ کے خلاف جو بھی ذہن رکھنے والے ہیں ان تمام پر ظلم و زیادتی کا گویا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ذمہ دار قرار دے لیا ہے اور ایک ٹھیکہ لے لیا ہے کہ جو بھی ہماری راہ میں رکاوٹ بنیں گے، جو بھی ہماری سوچ کے خلاف یا ہمارے ظلم و زیادتی والی حکمرانی کے خلاف آواز اٹھائیں گے، ہم ان تمام کو اپنے پیروں تلے کچل دیں گے۔ یہ ان کی ایک سوچ ہے اور یہ ایک فکر ہے۔ اسی فکر کی زد میں سب سے بڑا جو طبقہ ان کو نظر آتا ہے وہ مسلمان ہیں۔ اسی وجہ سے ان کا ظلم و ستم مسلمانوں پر زیادہ نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح پر دوسرے جو ہمارے دلت طبقات ہیں ان کے تعلق سے بھی ان کا یہی ذہن ہے کہ وہ تو ہمارے غلام تھے، وہ تو ہمارے پیروں تلے رہنے والے تھے، آج وہ لوگ بڑی آبادی ہونے کے ناطے ہمارے سامنے اکڑ کر چل رہے ہیں یا ہمارے سامنے بیٹھنے کی یا بات کرنے کی جسارت کر رہے ہیں، لہذا ان کے اوپر بھی ان کی زیادتی ہے، ظلم و ستم ہے۔ لیکن وہ بظاہر کھلم کھلا واضح ہو کر نظر نہیں آتا، کیونکہ وہ بیچارے سیدھے سادے لوگ ہیں اور ان کے پاس عام طور پر مذہبی تعلیمات یا ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی تعلیمات بہت کم ہیں۔ اسی وجہ سے ان کے خلاف وہ زیادہ ظلم و زیادتی کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، لیکن جہاں موقع ملے وہاں پر ان کے ساتھ وہی طرز، وہی رویہ جو برس تھا برس پہلے اس ملک میں رائج تھا، اسی نظریے کو یا اسی سوچ اور فکر کو ثابت کرتے ان پر ظلم کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے خبر پڑھی ہوگی، ایک دلت بھائی کے اوپر ایک انتہائی بد کردار شخص نے اس کے اوپر زبان کے لیے وہ الفاظ نکالنا دشوار ہے کہ اس کے اوپر پیشاب کر دیتا۔ کتنی بڑی زیادتی، کتنا بڑا ظلم ہے۔ تو اب ایسے موقع پر اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ اسلام تعلیم دیتا ہے تمام مسلمانوں کو، بلکہ تمام انسانوں کو، کہ کوئی بھی انسان ظلم کے خلاف متحد ہو اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ربط قائم کرے اور ظلم کے خلاف آہنی دیوار بن کر کھڑا ہو جائے۔ یہی تعلیم مسلمانوں کی ہے۔ انبیاء علیہ السلام جتنے بھی دنیا کے اندر اللہ کا پیغام لے کر پہنچے ہیں، جہاں انہوں نے توحید کا پیغام دیا اور رسالت کے بارے میں بتایا اور اسی طرح آخرت کے بارے میں سمجھایا، جنت اور دوزخ کے حالات بتائے، وہیں پر نبیوں کی تعلیمات کا جو ایک اہم موضوع، ایک اہم عنوان اور ایک اہم مرکز تھا ظلم کے خلاف آواز اٹھانا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صحابہ کرام کے درمیان جو تعلیم عام فرمائی تھی، انہی تعلیمات کو حضرات صحابہ نے جس انداز میں قبول کیا اور جس طرح انہوں نے اس کو پہن لیا اور اپنا مشغلہ بنایا، اسی مشغلے کو یا اسی تعلیمات کو دعوت کے انداز میں لے کر جہاں جہاں ان سے موقع ہوا وہ لوگ پہنچے، تو جب کبھی ان کے سامنے سوال کیا گیا کہ تم کون ہو، کیا تمہارا پیغام ہے، کس بات کو لے کر تم آئے ہو، تو انہوں نے جو جواب دیا ہے وہ سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔
انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے اللہ کے جو ہے نمائندے ہیں، اللہ تعالیٰ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، یعنی اللہ نے اپنا پیغام نبیوں کو دیا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، اسی پیغام کو لے کر ہم آئے۔ اور پیغام یہ ہے جس کا خلاصہ ان نخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، کہ ہم بندوں کی بندگی سے نکال کے اللہ کی بندگی میں لانا چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح پر انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا ومن جور الادیان الى عدل الاسلام، اور ہم جو ہے مذاہب کے ظلم و ستم سے اسلام کے عدل انصاف والے پیغام کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ یہی تھا اسلام کے پیغام کا خلاصہ اور اس کا محور، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو بندوں کی بندگی سے ہٹانے کا سب کو پیغام دیا ہے، تو ہم سب کی ذمہ داری یہی بنتی ہے کہ تمام بندوں کے سامنے ہم جا کر یہ کہیں کہ ہم تمہارے لیے نفرت کی جگہ نہیں ہیں، ہم تمہارے لیے محبت کا پیغام چاہتے ہیں۔ تم ہماری دنیا کو جہنم بنانا چاہتے ہو، ہم تمہاری آخرت کو جنت بنانا چاہتے ہیں۔ ہم ان کے سامنے یہ پیغام لے کر پہنچے۔ اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم کو چاہیے کہ ہم ایسے موقع پر ہمارے جو غیر مسلم بھائی بہنیں ہیں، برادران وطن ہیں، جو ہمارے آس پاس رہتے ہیں، ان تک ہم اس انداز میں خوبصورت پیغام کو لے کر پہنچیں کہ تمہارے ذہنوں کے اندر اب تک جو بات کو بھر دیا گیا ہے، جس چیز کو تمہارے ذہن کے ذریعے آلودہ کر دیا گیا ہے، جس چیز کے ذریعے تمہارے ذہنوں کو خراب کر دیا گیا ہے، آلودہ کر دیا گیا ہے، وہ چیز در حقیقت جو ہے اسلامی تعلیمات اور مسلمانوں کا کردار، یہ مسلمان ہیں۔ حالانکہ تم کو مسلمان کی ذات سے نفرت کی کوئی وجہ نہیں ہے، اسلامی تعلیمات سے نفرت کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم کیا ہے، اسلام کیا سکھاتا ہے، وہ آپ ذرا غور کریں، ذرا سمجھیں، ذرا پڑھیں۔ اگر مسلمان نے کبھی غلطی کی ہے تو مسلمان کو نہ دیکھا جائے، غلطی کوئی بھی کر سکتا ہے، کسی انسان سے بھی جو ہے بھول ہو سکتی ہے، چوک ہو سکتی ہے، کوئی انسان جو ہے ظالم ہو سکتا ہے، گنہگار ہو سکتا ہے، بد کردار ہو سکتا ہے، لیکن اس کی بد کرداری کو، اس کے ظلم کو اور اس کی جو ہے برائی کو اسلام کی برائی نہ سمجھیں، اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کریں۔ ہم جو ہے ہمارے غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں تک اس پیغام کو پہنچانے کی فکر اور کوشش کریں، اور ہمارے غیر مسلم بھائیوں سے بھی انتہائی ادب کے ساتھ ہم یہ درخواست پیش کرتے ہیں کہ آپ نے جو مسلمانوں کو یہ سمجھا ہے کہ وہ جو ہے ہمارے دشمن ہیں، وہ ہماری جو ہے جگہ پر قابض ہیں، یا ہم سے کچھ چھیننا چاہتے ہیں، یا آبادی بڑھا کر اس ملک پہ قبضہ جمانا چاہتے ہیں، میرے بھائیوں آپ غور کیجئے، یہ سوچ آپ کی سراسر غلط ہے۔ آپ جو ہے ڈاٹا نکال کر دیکھیے، ہزاروں سال بھی اگر ہو جائیں گے تو آپ اکثریت میں ہی رہو گے اور ہم اقلیت ہی میں رہیں گے۔ آپ کو ہم سے گھبرانے یا ہم سے ڈرنے یا ہم سے نفرت کرنے کی جو غلطی جو ہے لوگوں نے آپ کے ذہنوں کے ساتھ کی ہے، آپ اس غلطی کے اندر ہرگز گمراہ نہ ہو، مبتلا نہ ہو۔ ہم نہایت پیار سے ان کو یہ پیغام دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ آپ ہم سے نفرت ہرگز نہ کریں۔ اصل میں ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے ذہنوں کے اندر جو نفرت بھر دی گئی ہے، وہ جو ہے ایسے مقاصد کے تحت ہے، اسی منواد سوچ کے لوگوں کے اس مقاصد کے تحت ہے کہ انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ جب تک یہ ہمارے بھولے بھالے جو کم پڑھے لکھے ہمارے جو دوست احباب ہیں یا غیر مسلم بھائی ہیں، ان کے ذہنوں کو جب تک آلودہ نہیں کیا جائے گا یا ان کے ذہنوں کو خراب نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک ہمارا جو ہے قبضہ اس ملک پہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ اسی طرح ذہن آلود کر کے انہوں نے کرسیوں پہ قبضہ کر لیا ہے، اور اس قبضے کو برقرار رکھنے کی بھی انہوں نے یہی شکل اپنا لی ہے کہ پھر اسی ذہن کو خراب کیا جائے۔ جہاں کچھ اچھے لوگوں نے محبت پیغام کرنے کی کوشش کی، محبت عام کرنے کی کوشش کی، پھر سے جو ہے وہ اپنی آلودہ ذہنیت جو مسلمانوں کی یا جو ہے ان کی سوچ کی مخالفت رکھنے والوں کی یا اس کی سوچ کے خلاف نظریہ رکھنے والوں کی جو ہے نفرت دلوں میں بٹھا کر ان کے ذہنوں کو مزید آلودہ کر کے پھر سے نفرت بڑھا کر اپنے آپ قبضہ جمانا چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں ہمارے تمام غیر مسلم بھائیوں سے بہنوں سے اس طرح پر ادب احترام کے ساتھ نہایت پیار سے ان کو غور و فکر کی تعلیم دیتا ہوں۔ انہیں کہتا ہوں کہ آپ سوچئے، غور کیجئے، اگر یہ نفرت اسی طرح پر آپ اپنے دلوں کے اندر مسلمانوں کے خلاف، عیسائیوں کے خلاف، دلتوں کے خلاف اور
آپ کی سوچ کے خلاف کوئی بھی نظریہ رکھنے والوں کے خلاف اگر آپ جو ہے یہ سوچ رکھو گے، یہ نفرت رکھو گے، تو اس میں مسلمانوں کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو ہے اگر مسلمان ختم ہو جائیں گے یا 2-4 مسلمانوں کو یا 2-400 2-4 ہزار یا آگے بڑھ کر آپ کہہ لیں 2-4 لاکھ مسلمانوں کو جو ہے ختم کر دیا جائے گا، تو اسلام تو اس دنیا سے مٹ نہیں سکتا۔ لیکن اگر یہ سوچ، یہ نفرت آپ اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا لی اور اس کو نکال نہیں پائے، تو سمجھ لیجئے کہ اس سے بہت بڑا نقصان اس ملک کا ہوگا، یہ ملک برباد ہو کر رہ جائے گا، اور اس کا بہت بڑا نقصان خود آپ کی ذات کو ہوگا۔ اگر ایسی سوچ جیسی سوچ ہٹلر نے یہودیوں کے خلاف نازیوں کے ذہن میں، جرمنی کے لوگوں کے ذہن میں بھر دی تھی، ڈال دی تھی، ان کا میڈیا بھی اسی لب و لہجے میں گفتگو کر رہا تھا، اور ان کے پورے خیالات یا پورے لوگوں کا ذہن یہی ہو چکا تھا کہ یہودیوں نے، یہاں کے رہنے والے جیوز نے ہمارے جو ہے جگہوں پر قبضہ جما لیا ہے، وہ ہم پر راج کر رہے ہیں، تھوڑے ہونے کے باوجود انہوں نے ہمارے اوپر جو ہے حکومت کرنی شروع کر دی ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ ان لوگوں کے ذہنوں کو خراب کر کر کے یہودیوں پر ظلم و ستم ڈھانے کی جو اس نے ترکیب اپنا لی تھی، اور اس میں بظاہر اس نے جو ہے سب لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر کے کامیاب ہونے کا نعرہ بلند کر دیا تھا، تو اس کا نقصان اس طرح پر ہوا کہ یہود تو جا کر دوسری جگہ بس گئے، آباد ہوئے، ان کے جتنے لوگوں کو جو ہے قتل کر دیا گیا یا ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، وہ زیادتی بہت زیادہ تھی، لیکن اس کے باوجود وہ قوم اب بھی باقی ہے۔ لیکن جس نے ظلم ستم کیا تھا اس نے جرمنی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ تو یہ زندہ مثال ہے ہمارے سامنے۔ اگر ہمارے غیر مسلم بھائی اور بہن یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو پر ظلم کر کے یا اسی طرح غیر ہندوؤں پر ظلم کر کے وہ لوگ جو ہے اس ملک پر اپنا قبضہ صدیوں تک باقی رکھیں گے، تو یہ خام خیالی ہے، یہ سراسر غلط ہے، جھوٹ ہے۔ اپنے ایسی خام خیالی ذہن سے نکال دیجئے، ورنہ تو جو ہے اگر یہی چیز آگے تک پنپتے رہے گی تو اس کا نقصان اس ملک کے ہر فرد کو بھگتنا پڑے گا، اور اس کا بڑا نقصان اس ملک پر ہوگا۔ ملک کی معیشت تباہ و تاراج ہو جائے گی۔ ملک جو ترقی کی ڈگر پہ آہستہ آہستہ چل رہا ہے، وہ ترقی ہمیشہ کے لیے ٹھپ پڑ کر رہ جائے گی۔ یہ میری بات نہیں، ہر آدمی جو اس بات کو سمجھتا ہے وہ اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ لہذا غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں، آپ سے نہایت محبت اور ادب سے، پیار سے درخواست ہے کہ آپ نفرت اپنے ذہنوں سے نکال دیجیے۔ یہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے سامنے میں پیغام رکھتا ہوں۔ اور اب آئیے ہمارے مسلمانوں کے سامنے میں جس بات کا پیغام پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ پیغام یہ ہے کہ مسلمانوں، آپ بھی ہمارے غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں کے تعلق سے اپنے ذہن سے نفرت نکال دیجیے۔ اسلام نفرت کی تعلیم قطعا نہیں دیتا۔ کوئی بھی مذہب، اسلام ہی نہیں، کوئی بھی مذہب نفرت کی تعلیم قطعا نہیں دیتا۔ اگر کسی بدنصیب نے، بدبخت نے، ظالم نے، جابر نے کسی پر ظلم کیا ہے تو وہ اس کا گندا فعل ہے، وہ اس کی گندی حرکت ہے۔ یہ جو ہے ہمارے عام غیر مسلم بھائیوں کی سوچ بالکل نہیں ہے۔ آپ جو ہے اپنے ذہن کے اندر کسی بھی غیر مسلم بھائی کے تعلق سے اپنے ذہن کو آلودہ ہرگز مت کیجیے۔ ہمارا پڑوسی چاہے وہ غیر مسلم ہو، وہ ہمارا پڑوسی ہونے کے ناطے ہمارے اچھے جو ہے کیا کہتے ہیں اچھے انداز میں ویوہار کرنے کا یا اچھے انداز میں اس کے ساتھ پیش آنے کا پورا مستحق ہے۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ للجار حق، پڑوسی کا حق ہے۔ وہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ مسلم پڑوسی کا حق ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ ہمارے پڑوسی کا حق ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی یہودی تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی جو ہے بکری کا جو ہے پایا بطور تحفہ ہدیۃً پیش کیا۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اسی طرح پر بہت ساری روایات میں آپ کو ملتا ہے کہ غیر مسلم پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق، عمدہ کردار کے ساتھ ہمیں پیش آنا لازم ہے، ضروری۔ بارہا ہم نے دیکھا کہ ہم اسلام کا پیغام زبان سے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا۔ یقیناً ہوتا ہے، اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم اس دعوت کو اپنے عمل کے ذریعے پیش کریں۔ اگر ہم نے عمل کے ذریعے دعوت دی، ہم اپنے غیر مسلم پڑوسی کو نہ ستائے، ہم نے اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کی کوشش کی، اچھا برتاؤ کیا، ہدیہ تحائف پیش کرتے رہے، اپنے تقریبات میں ہم ان کو مدعو کرتے رہے، تو یقیناً اس کے دل میں اگر نفرت کے کیڑے آوی رہیں گے تو وہ نفرت کے کیڑے ہٹ جائیں گے۔ وہ ہمارا غیر مسلم بھائی یہ سمجھے گا کہ مسلمان جو ہے نفرت نہیں، محبت کرنے والے ہوتے ہیں، مسلمان انسانیت کی قدر کرنے والے ہوتے ہیں،
دیکھیے میرے پڑوسی جو مسلمان ہیں وہ تو میرے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اسی بات کو لے کر میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں مسلمانوں سے انتہائی ادب کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر مسلمان کسی جگہ میں اکثریت میں ہوں، اکثریت کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کی بڑی تعداد میں ہو اور وہاں پر غیر مسلم ہمارے کم تعداد میں موجود ہیں، تو مسلمانوں کا فریضہ بنتا ہے کہ ان غیر مسلمین کے ساتھ محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اس طرح پیش آئیں کہ وہ غیر مسلم اگر سمجھ بھی رہا ہو کہ مسلمان جو ہے برے لوگ ہوتے ہیں، گندے ہوتے ہیں، فسادی ہوتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، یا جھوٹی میڈیا کی باتوں کو سن کر اس کے ذہن میں اگر یہ غلطی آ بھی جائے تو آپ کے اخلاق، آپ کے کردار کی وجہ سے وہ چیز باہر نکلنا چاہیے۔ اگر مسلمان اکثریت علاقے کے اندر کوئی غیر مسلم کی عبادت گاہ ہو تو مسلمان قطعاً اس کی طرف بری نگاہ نہ ڈالے، یعنی ہرگز کوئی مسلمان یہ سوچ نہیں سکتا کہ ہم جا کر اس غیر مسلم عبادت گاہ کو جو ہے مسمار کر دیں، توڑیں یا اس پر حملہ کریں یا وہاں رہنے والے جو ہے لوگوں پر ظلم زیادتی کریں، ہرگز نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میدان جنگ میں اس کی اجازت نہیں دی۔ آپ اندازہ لگائیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں کہ کوئی ایسا ملک یا کوئی ایسی قوم جو مسلمانوں کے خلاف مسلسل جنگ کرتی ہو، نبرد آزما ہو، دار الحرب ہو، اور مسلمانوں کے ساتھ ان کا طریقہ ہی ظلم کا ہو، جبر کا ہو، اگر وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے قبضہ کرنے کی توفیق دی ہے، یعنی غزوے میں کامیابی نصیب فرمائی ہے، جب مسلمان فاتحانہ انداز میں اس قوم پر یا اس شہر میں داخل ہو تو ان کی عبادت گاہوں کو ہاتھ نہ لگایا جائے، بلکہ یہاں تک حکم ہے کہ جو ان کی عبادت گاہ میں جا کر پناہ لے لے ان کو امن دے دیا جائے، جو اپنے گھروں کا دروازہ بند کر لے ان کو امن دے دیا جائے۔ غیر مسلمین کی عبادت گاہوں پر چڑھائی کرنے، حملہ کرنے یا ان تک پہنچنے کی مسلمانوں کو قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے۔ اور اس کا دوسرا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی جگہ پر کسی مسلمان نے غلط انداز میں یا جو ہے ایسا مسلمان جو صرف نام کا ہے اس نے غیر مسلم کی عبادت گاہ پر حملہ کر دیا یا وہاں پر پہنچ کر اس کو توڑنے تاڑنے کی کوشش کی اور یہ بھونڈی دلیل پیش کی کہ جو ان لوگوں نے بھی مسجد پر کسی جگہ حملہ کیا تھا، تو بتائیے آپ میں اور ان میں فرق کیا ہوگا؟ ان کے پاس تو ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے، ہمارے پاس تو تعلیمات ہیں، میدان جنگ میں اجازت نہیں ہے آپ کسی غیر مسلم پر جو ہے ان کی عبادت گاہ پر حملہ کریں یا کسی غیر مسلم بہن پر یا کسی غیر مسلم پر جس کے ہاتھ میں ہتھیار نہ ہو اس پر حملہ کرنے کی کوئی اجازت میدان جنگ میں تک نہیں دی گئی ہے۔ تو ہمارے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ ہم کسی بھی جگہ پر اگر کوئی غیر مسلم نہتا طور پر جا رہا ہو تو اس پر حملہ کریں؟ قطعاً اجازت نہیں ہے۔ یاد رکھیے، میں اس لیے یہ بات خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان نے اگر کوئی ایسی غلط حرکت کی ہے، ایک بھی مسلمان نے کسی بڑی آبادی جہاں پر مسلمانوں کی ہو وہاں پر غیر مسلم کی چھوٹی سی آبادی ہو، چاہے وہ مثال آپ کشمیر کی لے لیں، چاہے وہ مثال موجودہ دور میں میوات کی لے لیں، اب جو مسلمانوں پر سب سے زیادہ کیچڑ اچھالا جا رہا ہے اور یہاں کے دشمنوں نے اسی کی جو ہے کا انتظار کیا تھا کہ کوئی ایسی چنگاری ہو جس کی وجہ سے ہم پوری ملت کے مسلمانوں پر جو ہم ظلم زیادتی کر سکیں۔ وہ چنگاری یہی ہوئی کہ ان لوگوں نے یہ کوشش کی کہ ایسی آبادی کو چنا جس آبادی کے اندر مسلمان زیادہ تھے، غیر مسلم کم تھے، وہاں جو ہے مسلمانوں سے یا ہو سکتا ہے کہ انہی مسلمانوں کے اندر چند دشمن ایسے جمع ہو گئے تھے جنہوں نے زبان سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا ہوگا یا مسلمانوں کا لباس اوڑھ لیا ہوگا، ٹوپی لگا لی ہوگی، اور جو ہے غیر مسلم کا کوئی جلوس جا رہا تھا اس پر حملہ کر دیا ہوگا، کچھ بھی کیا ہوگا۔ پھر بعد میں یہ بھی ہوا کہ ویسے نام کے مسلمانوں نے کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ کے اوپر جو ہے نگاہ ڈالی یا اس کو تھوڑا بہت کچھ جو ہے نقصان پہنچایا، اس کو بنیاد بنا کر یہ ظالم لوگ مسلمانوں کو یا مساجد کو، مدارس کو جو نشانہ بنائے ہیں، واللہ ایسی حرکت جو ہے جس بھی نے بھی کی ہو، اگر کسی مسلمان نے کی ہے کسی بھی غیر مسلم کی عبادت گاہ کے تعلق سے یا کسی غیر مسلم عام آدمی کے تعلق سے، کسی غیر مسلم بہن کے تعلق سے، تو یہ مسلمان نے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ اس جرم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا معاف نہیں کرے گا۔ اسی وجہ سے مسلمانوں، میں آپ سے سب سے پہلے درخواست پیش کرنا چاہتا ہوں کہ افواہوں پر ہرگز آپ دھیان نہ دیں۔ ظلم و زیادتی اگر کسی جگہ پر کسی مسلمان پر ظلم و زیادتی ہوئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کسی نہتے آدمی پر ظلم کرنا شروع کر دیں۔ اس کی اجازت ہم کو قرآن و حدیث میں قطعا نہیں ملتی۔ جب یہ باتیں کی جاتی ہیں تو بعض ہمارے جذبہ اور جوش رکھنے والے بعض مسلمان یہ کہنے لگتے ہیں کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم جو ہے کتنا بھی ظلم بھائیں، کتنا بھی ہم جو ہے ظلم سہیں، ظلم بھانے والوں کو چھوڑ دیں، معاف کر دیں۔ نہیں، بالکل معاف نہیں کرنا ہے، ظلم کے خلاف آہنی دیوار بن کر کھڑا ہونا ہے۔
ہم نہتے پر ظلم نہیں کریں گے، لیکن جو ظلم کرنے والا ہے اس کو ہرگز معاف نہیں کریں گے۔ اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونا، دیوار بننا بھی ہمارا فریضہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور تم اپنے لیے تیار کرو جو کچھ کہ تمہارے اندر طاقت ہو، قوت ہو، من رباط الخیل، اور وہ طاقت اور قوت اس زمانے میں جو اسلحے کے انداز کی تھی اس کا ذکر کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا جس سے تم اللہ کے دشمنوں کو ڈرا سکو۔ میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں، غور کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں اس ملک میں مسلمانوں کے پاس ایسی کون سی قوت ہے، ایسی کون سی طاقت ہے کہ جس طاقت کی وجہ سے ہم اللہ کے دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں۔ ترہبون بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تمہارے دشمنوں کا اور اللہ کے دشمنوں کا مقابلہ کر کے تم اس کو ڈرا سکو، دھمکا سکو۔ وہ طاقت اس ملک میں ہمارے پاس کون سی طاقت ہے؟ دو طاقتیں مجھ جیسے ایک کم علم کو نظر آتی ہیں۔ ایک طاقت اتحاد کی طاقت۔ مسلمان اس وقت جو ہے اتحاد کا ثبوت ہے، چاہے وہ کہیں کے بھی مسلمان ہوں، سب مسلمان کسی نہ کسی درجے میں کوئی بھی اپنا خیال رکھتے ہوں، کوئی بھی اپنا سوچ رکھتے ہوں، اور کوئی بھی اپنی جو ہے فکر رکھتے ہوں، سب مسلمان متحد ہو کر بیک آواز بلند کر کے جو ہے ایک ساتھ ایک ہی لہج میں اور ایک ہی انداز سے یہ کہیں کہ ہم ظلم کو برداشت قطع نہیں کر سکتے، اور اسی اتحاد میں اور زیادہ ہم اضافہ کریں۔ کیسے کہ ہمارے علاوہ، مسلمانوں کے علاوہ جو دیگر مظلوم طبقات ہیں ان کو بھی ہم اتحاد کے اندر جمع کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ایسے لوگوں کو جو آپ کی سوچ نہیں رکھتے ان کو بھی ایک ایسی جماعت، ایک ایسی بات کی طرف بلاؤ جو تمہارے اور ان کے درمیان میں برابر ہے۔ تو غیر مسلم وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں لیکن مظلوم ہیں، جیسے ہمارے دلت بھائی ہیں، آدیواسی ہیں، اور اسی طرح پر جو ہے ہمارے کیا کہتے ہیں عیسائی ہیں، ان تمام کو ہم اپنے پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی کوشش کریں، ان کے سامنے ہم یہ پیغام لے کر پہنچیں، ان کو یہ بتایا جائے کہ دیکھیے ظلم سہنے میں آپ اور ہم برابر ہیں، ہم ظلم کو اب آگے تک برداشت نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو یہ بات واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں، جس طرح پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اسی طرح آدیواسیوں پر بھی ظلم ہو رہا ہے، اسی طرح ہمارے جو ہے غیر مسلم جو برادران وطن ہیں، یعنی یہ کہ دلت بھائی وغیرہ، ان پر بھی ظلم ہو رہا ہے، عیسائیوں پر بھی ظلم ہو رہا ہے، سکھ بھائیوں پر بھی ظلم ہو رہا ہے۔ اس تمام مظلوم جماعتوں کو جو ہے ایک ساتھ جمع کرنے کی کوشش کریں، تو یہ اتحاد کا پہلا ثبوت ہو گیا۔ اور دوسری طاقت ہمارے پاس میڈیا کی طاقت، اس طاقت سے تو مسلمان انتہائی غفلت کا شکار ہے۔ آخر مسلمان کب جاگیں گے، کب جو ہے ہمارے اندر ایسا شعور پیدا ہوگا؟ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے اندر نقصان کا احساس ختم ہو چکا ہے، اور یہ احساس جب تک ہمارے اندر بیدار نہیں ہوگا اس وقت تک جو ہے ہم کامیابی کی ڈگر پر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو میڈیا کی طاقت کو ہم اس موقع پر حاصل کرنے کی فکر اور کوشش کرنا ہے۔ آج سب سے زیادہ جو یہاں پر مظلوموں پر ظلم کی زیادتی کا سبب بن رہا ہے وہ یہ ہمارا جو ہے دلال میڈیا ہے، جھوٹا میڈیا ہے۔ اور ایسی بات نہیں ہے کہ مسلمانوں کے اندر میڈیا کی طاقت حاصل نہیں ہو سکتی، یقیناً حاصل ہو سکتی ہے۔ آج مسلمانوں نے اپنا روپیہ، پیسہ، اپنی دھن دولت کہاں پر ضائع کر دی ہے، کہاں پر برباد کیا، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ دعوتوں میں ہم نے کروڑ روپے اڑا دیے ہیں، ایک شادی کے نام پر، ایک دعوت کے نام پر کروڑوں روپے ہم نے برباد کر دیے ہیں۔ کیا چند رئیس یا مالدار مسلمان یا چند MLA یا MPs مسلمان ایک ایسا میڈیا سینٹر قائم نہیں کر سکتے جس میں اچھے میڈیا کے جو ہے جاننے والوں کو اور جن کو صحافت پر جو ہے اچھی مضبوط پکڑ ہو ان کو زیادہ تنخواہ کا لالچ دے کر آپ ان کو خریدیں؟ کیا ایسا نہیں کر سکتے؟ ایسی دلال حرکتیں تو وہ لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے جو ہے اچھے اور سمجھدار میڈیا والوں کو جو ہے زیادہ تنخواہ کا آفر دے کر خرید لیا ہے۔ آپ کے پاس اردو کا اخبار تو موجود ہے لیکن اردو کا اخبار پڑھتے کون ہیں؟ صرف مسلمان پڑھتے ہیں۔ کیا آپ نے کوئی ایسا اخبار شروع کیا ہے جو ہے سب لوگوں تک، سارے انسانوں تک، ہندوستان ہی کے نہیں باہر کے بھی سارے انسانوں تک پہنچ سکے؟ موجود نہیں آپ کے پاس ایسا اخبار۔ آپ نے اپنا روپیہ اور پیسہ اور اپنی جو ہے مالداری اور اپنا یسر کہاں پر ضائع کر دیا ہے، کہاں پر برباد کر دیا ہے؟ اس پر بھی سوچنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میڈیا کی طاقت مسلمانوں کو اس ملک میں حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے کیا راستہ ہے؟ سب سے پہلا راستہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان جو اچھا پڑھنا جانتے ہوں اور اچھی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہوں ان کو چاہیے کہ ماس کمیونیکیشن اور جرنلزم کی تعلیم حاصل کریں، اس لیے کہ اس کے اندر میدان بھی بہت زیادہ ہے، آپ کو پیسہ بھی یقیناً خوب ملے گا لیکن آپ اچھا دفاع بھی کر سکیں گے۔ اسی طرح مسلمانوں کے لیے لا کی تعلیم حاصل کرنے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اسی طرح یہ جو ظاہری طور پر ہمارے اس ملک میں جس طاقت کو حاصل کرنے کا ہمیں حکم نظر آتا ہے وہ طاقت فی الحال یہی
تو سب سے بڑی طاقت اتحاد کی طاقت ہم کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور مظلوم عوام کو بھی اپنے ساتھ قریب کر کے اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح پر میڈیا کی طاقت کو بھی حاصل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے آج جو ہے۔ اور میں مسلمانوں سے اسی طرح تمام ہمارے مظلوم برادران وطن سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ جو ہے جھوٹا میڈیا ہے، اور یہ جو ہے ظالموں کی جو ہے ہاں ملانے والا میڈیا ہے، ویسی میڈیا کی خبریں آپ بالکل نہ دیکھیں۔ جو مسلمان جو ہے یا اسی طرح مظلوم لوگ اپنی آواز اٹھا رہے ہیں، آپ ان لوگوں کی خبریں یا وہ لوگ جو خبر نشر کر رہے ہیں اس خبر کو ضرور دیکھا کریں۔ تو یہ جو ہے اس وقت سب سے بڑی چیز یہ ہوگی کہ ہم نے جو ہے ظالم کے خلاف ایک طرح سے جو ہے مورچہ بندی کی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ہتھیار کی طاقت وغیرہ تو ہو نہیں سکتی، ہاں دفاع کی جو ہے طاقت کچھ نہ کچھ ہمیں حاصل ضرور کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت مبارکہ میں جو فرمایا ہے کہ تمہارے اندر ایسی طاقت ہونی چاہیے کہ تم جو ہے دشمنوں کو بھگا سکو۔ ایسا نہیں کہ کسی مسلمان نے جو ہے ظالموں کے نرغے میں اچانک پھنس گیا تو وہاں پر وہ جو ہے مجبوری اور بے بسی کا اظہار کرے۔ بالکل بے بسی کا اظہار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو کم از کم اتنی صلاحیت تو ہونی چاہیے، ایسی طاقت تو ہونی چاہیے کہ آپ جو ہے اس کو دھکیل دیں یا وہاں سے بھاگ سکیں، یہاں آخری درجے میں جو ہے کچھ نہ کچھ تو تھوڑا بہت مقابلہ کر سکیں۔ زندگی کے بھیک مانگتے ہوئے جو ہے موت مرنے سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے مقابلہ کرتے ہوئے ایک شہید کی طرح جان دے دیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ آپ کو سلطان ٹیپو کا وہ جملہ بھی یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 7 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ تو اگر جو ہے کوئی مسلمان کسی جگہ پر اکیلے میں اگر پھنس گیا، حفاظتی اقدام کے طور پر موجودہ دور میں حالات کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان اس طرح پر اکیلے گھومنا پھرنا چھوڑ دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی موقع کے بارے میں فرما گیا تھا کہ اگر کوئی آدمی سفر کرتا ہے، ایک آدمی تو بھی شیطان ہے، 2 بھی ہوگا تو بھی 2 شیطان ہیں، ہاں 3 ہے تو وہ جماعت ہے۔ ایسے ہی موقع کے بارے میں ہے کہ اگر حالات ایسی ناگفتگی ہوں کہ ایسے حالات ہوں کہ وہاں پر جو ہے محافظوں کے اوپر بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، محافظوں کی شکل میں یا جو ہے جو لوگ انسانوں کی حفاظت کے لیے ذمہ دار بنائے گئے ہیں ان کی شکل میں اگر دہشت گرد گھوم رہے ہیں تو پھر جو ہے کسی کی بھی جان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو لہذا کم از کم جو ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ کہیں سفر وغیرہ کر رہے ہوں تو ایک جماعت کی شکل میں سفر کرنے کی فکر کریں۔ ایسے موقع پر جہاں پر بالکل جو ہے تنہائی وغیرہ ہو تو جانے سے جو ہے تھوڑا سا احتیاط کریں موجودہ حالات کے حد تک۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ پیغام بھی ہے کہ ہمارے نوجوان، ہمارے بچے کوئی ایسی جو ہے جسمانی تربیت حاصل کرے کہ وہ کہیں دشمنوں کے نرغے میں پھنس جائے تو کچھ نہ کچھ دفاع کر سکے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے قوی اور تندرست آدمی کو پسند فرمانے کا وعدہ فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، جو طاقتور مسلمان ہوتا ہے وہ کمزور مسلمان سے زیادہ بہتر ہے۔ مگر ہماری طاقت کسی پر ظلم کرنے کے لیے خطا نہیں ہوگی، ہماری طاقت کسی پر زیادتی کرنے کے لیے نہیں ہوگی، ہمارے پڑوسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہ ہو، بلکہ اگر کوئی ظلم کر رہا ہو تو اس ظلم سے بچنے کے لیے، دفاع کے لیے ہماری کچھ طاقت ہو۔ اسی طرح پر اور بھی ہمارے جو ہے رہنماؤں نے اور ہمارے دانشوروں نے، علماء کرام نے جو ہے مشورے دیے ہیں وہ یہ ہے کہ آبادی کی سطح پر مسلمانوں کی اگر آبادی ہو تو وہاں پر جو ہے ایک ایسی چھوٹی سی کمیٹی بنائی جائے کہ تمام مسلمان جو ہے اگر کبھی کچھ حالات انتہائی جو ہے سنگین آ جائیں تو اس وقت کیا جو ہے سوچا جائے، اور وہاں کے جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی اعتماد میں لیا جائے۔ اس طرح پر جو ہے ایسی وغیرہ کمیٹیاں، جس کو آپ امن کمیٹی بولیے یا پیس کمیٹی بولیے، ایسی کمیٹیاں وغیرہ بنا کر غیر مسلمین سے بات چیت وغیرہ کرتے ہوئے امن کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ یہاں پر تو حالات ویسے ابھی نقصان دہ نہیں ہیں، لیکن نہیں بتایا جا سکتا کب کہاں کیا ہوگا، اسی وجہ سے تمام مسلمانوں کو جو ہے ان ہدایت پر عمل کرنے کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے۔ تو میں پھر سے آپ حضرات کو یہ عرض کر دوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان اپنی طرف سے کسی پر جو ہے ظلم زیادتی نہ کریں، کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ کی طرف بری نگاہ ہرگز نہ ڈالیں، کسی بھی آدمی پر زیادتی نہ کریں، ظلم نہ کریں، اور اسی طرح پر جو ظالم ہے اس سے جو ہے مسلمان کس طرح پر نمٹیں، اس کے جو طریقے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر جو طاقت ہے اس طاقت کو پیدا کرنے کی کوشش کریں، اتحاد کی طاقت، تمام مظلوموں کو ایک ساتھ جمع کرنے کی طاقت، دوسری جو میڈیا کی طاقت حاصل کرنے کی فکر اور کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ انفرادی طور پر بھی ہم کو اس طرح پر طاقتور ہونے کی ضرورت ہے کہ اگر کبھی ظالموں کے نرغے میں پھنس جائے تو ہم
کوشش حد تک کریں کہ ہم بچ کر نکل سکیں، یا کچھ بھی جو ہے دوسرا ذریعہ بچنے کا، کیونکہ جان کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہرگز ہمیں حکم نہیں دیا کہ تم حالات کے اوپر اپنے آپ کو ڈال دو۔ ایسے ہی موقع پر میں ہمارے رہنماؤں سے بھی، یہ جو ہمارے ذمہ داران ہیں، بڑے لوگ ہیں، مسلمانوں کے قائدین ہیں، ان سے میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اب ایسے حالات جو آ چکے ہیں، اس حالات پر جو ہے اس پوری ملت کو حالات کے اوپر چھوڑ دینا یہ بالکل ہی غلط ہے۔ کوئی آپ ایسا مشورہ دیں، کوئی ایسی جو ہے صورت نکالیں کہ جس کی وجہ سے مسلمان جو ہے مستقبل کا جو ہے راستہ طے کر سکے۔ کچھ نہ کچھ جو ہے صورت ہونی ہی چاہیے، بغیر اس کے جو ہے مسلمانوں کو اپنے حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا بھی بالکل سراسر غلط ہے۔ بہرحال جو باتیں اس ناچیز کے ذہن میں اس موقع پر آئی تھی وہ میں نے آپ کی خدمت میں رکھ دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت فرمائے، اور جو بھی مظلوم عوام ہیں ان کی جان و مال کی حفاظت فرمائے، ظالموں کو ہدایت دے کہ وہ ظلم سے باز آ جائیں۔ اگر وہ ظلم سے باز نہیں آنا چاہتے ہیں تو اللہ اپنی طرف سے ان کے اوپر ایسا عذاب نازل فرما کہ وہ کبھی بھی پھر کسی اور پر ظلم نہ کر سکیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔